الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے اور آج ہم ایک حدیث پڑھنے والے ہیں۔ حدیث ہے اربعین نووی کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی جو بات میں سچے تھے اور وحی میں بھی سچے تھے، یعنی گفتگو کرتے تھے تو ان کی گفتگو بھی سچی تھی اور آپ پر جو وحی آتی تھی وہ وحی بھی سچی تھی، صادق بھی تھے، مصدوق بھی تھے۔ یہ بھومیکا اس لیے بیان کیا حدیث بیان کرنے سے پہلے کہ آگے غیب کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اندیکھی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، پیٹ میں پل رہے بچے کی پیدائش کے مراحل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے یہ علم دے رہے ہیں۔ کہاں سے یہ علم آیا؟ کون سا وگیان اس وقت ترقی کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، تم میں سے ہر آدمی کی پیدائش کا مادہ یعنی نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے۔ البتہ یہ 40 دن میں گزرتے دنوں کے ساتھ وہ ریڈ کلر اختیار کر لیتا ہے، لال شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر 40 دن کے بعد وہی جمع ہوا خون بن جاتا ہے، وہی نطفہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، اگلے 40 دنوں میں وہی گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن یہ بات نوٹ کیجئے کہ بھورن پر جب پیٹ میں پل رہے بچے پر جب 120 دن گزر جاتا ہے تبھی اس کے اندر پورے طور پر حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اس عمر میں شریعت کے کچھ احکام بھی لاگو ہوتے ہیں، جیسے اگر بچہ 4 مہینہ کا ہو چکا تھا اور ساقط ہوتا ہے، گرتا ہے، تو اسے غسل دیا جائے گا، اسے کفن پہنایا جائے گا اور جنازے کی نماز پڑھ کر کے اس کی تدفین کی جائے گی۔ اگر اس سے پہلے گرتا ہے تو یوں ہی اسے کپڑے میں لپیٹ کر کے دفن کر دیا جائے گا، کیونکہ روح ابھی تک نہیں پھونکی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یبعث اللہ ملکا فیؤمر باربع کلمات ویقال له اکتب عملہ ورزقہ واجلہ وشقی او سعید ثم ينفخ فیہ الروح، یعنی اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ فرشتے کو 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کی روزی لکھ دو، اس کی موت لکھ دو کہ اس کو روزی کیا ملنے والی ہے اور اس کی موت کب ہونے والی ہے، اس کے اعمال لکھ دو کہ وہ کیا کرنے والا ہے، اور پھر آیا وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ بھی لکھ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، بے شک تم میں سے ایک آدمی لگاتار جنتیوں کے کام کرتا رہتا ہے،
یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے بیچ ایک ہاتھ کی دوری رہ جاتی ہے تو تقدیر بازی لے جاتی ہے اور وہ جہنمیوں کے کام شروع کر دیتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ بات نوٹ کیجئے، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ حکم سب کے لیے نہیں ہے، یہ حکم عام نہیں ہے کہ ایک انسان جنتیوں کا کام کر رہا تھا اور زندگی بھر ایسا ہی کرتا رہا، اخیر وقت میں جہنمیوں کام کرنے لگ جاتا ہے۔ سب کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جو اپنی عبادت میں مخلص نہیں ہوتے، یعنی دکھلاوے کے طور پر، ریاکاری کے طور پر اس طرح کا کوئی عمل کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ اخیر وقت میں ان کے عمل کے مطابق ان کو بدلا دیتا ہے۔ اس کی تائید اصل میں ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے، جس میں آیا ہے کہ فیما یبدو للناس، لوگوں کی نظر میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جنتیوں والا کام کر رہا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں اس منافق کا ذکر ہے جس کا نام قزمان تھا۔ کیا نام تھا؟ قزمان۔ جنگ میں دشمنوں کو مار گرا رہا تھا، لوگوں کو اس کی ادا بھا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام کو اس کی ادا تو اچھی لگ رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ وہ جہنمی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ سخت زخمی ہوا اور زخم کی تاب نہ لا کر کے اپنے آپ کو تلوار پہ رکھا اور اپنے پیٹ کو چیر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر دی گئی تو آپ نے سن کر کے یہ فرمایا تھا کہ آدمی جنتیوں کے کام کرتا رہتا ہے لوگوں کے نزدیک اور وہ جہنمی ہوتا ہے، اور جہنمیوں کے کام کرتا رہتا ہے لوگوں کے نزدیک اور وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ ایسا حکم سب کے لیے نہیں ہے کہ ایک انسان جنتیوں والا کام کر رہا تھا، اچانک تقدیر بازی لے جاتی ہے اور وہ جہنمیوں والا کام کر کے مر جاتا ہے۔ سب کے لیے نہیں ہے۔ اگر مخلص تھا تو اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ جو جنتیوں والا عمل کر رہا ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ، ایسے لوگوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ یہ بات نوٹ کر کے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ اور تم میں سے ایک آدمی لگاتار جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے بیچ ایک ہاتھ کی دوری رہ جاتی ہے، اور تقدیر بازی لے جاتی ہے اور وہ جنتیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا پہلے انسان کا بالکل اپوزٹ ہے۔ پہلا انسان کیا تھا کہ وہ جنتیوں والا کام کر رہا تھا، اخیر وقت میں جہنمیوں والا کام کیا اور جہنم میں چلا گیا۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جہنمیوں والا کام کر رہا تھا اور اخیر وقت میں جنتیوں والا کام کیا اور جنت میں چلا گیا۔ یہ پہلے انسان کا بالکل اپوزٹ تھے۔ پہلی کیفیت کے انسان کی حقیقی مثال ہم نے ابھی پیش کر دی ہے، قزمان کا واقعہ۔ دوسری کیفیت کا بھی واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ اسیرم نام کا ایک کافر تھا، غیر مسلم تھا، اسلام اور مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا۔ غزوہ احد کے موقع سے اللہ نے اس کے دل میں اسلام ڈال دیا، اس نے اسلام قبول کی، جہاد کے لیے نکل گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو مسلمانوں کے زخمیوں میں ایک اسیرم بھی تھا۔ اس کی قوم کے لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو بہت تعجب کرتے ہیں کہ یہ یہاں کیسے پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ میں اسلام کی رغبت میں پہنچا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر وہ مر گیا۔ جب لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من اہل الجنہ، وہ جنتی ہے۔ بندے نے
پوری زندگی کفر و شرک میں گزارا، لیکن اخیر وقت میں تقدیر غالب آئی اور اس نے کلمہ شہادت کی گواہی دی اور جنتی بن گیا۔ اس لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے انجام کے بارے میں فکر مند رہے، اللہ تعالیٰ سے دین پر جمے رہنے کا سوال کرتا رہے اور یہ دعا بھی پڑھتا رہے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو ایمان پر جما دے، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اطاعت پر جما دے۔ یہ حدیث جو ہے نا بہت سارے ہمیں اسباق دیتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اس حدیث سے ڈاروین کے نظریہ کی تردید ہوتی ہے، اور ان کے جو ماننے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انسان بندر کی اولاد ہے، اس نظریے کی کھوٹ کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں یہ ثابت ہے کہ انسان بندر کی اولاد نہیں، بلکہ انسانی پیدائش کے دو مراحل ہیں۔ ایک تو آدم اور حوا کی پیدائش ہے کہ اللہ نے آدم کو مختلف زمین کی مختلف مٹیوں سے پیدا کیا اور اس کے پتلے میں خود روح ڈالی، پھر ان کی پسلی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، پھر آدم اور حوا سے پوری انسانی نسل کو پیدا کیا۔ اس حدیث میں انسانی پیدائش کے مراحل کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے۔ اس لیے ہم نے آپ سے شروع ہی میں کہا کہ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائنس کا یہ گیان کہاں سے آ گیا تھا؟ یہ علم اللہ کی طرف سے تھا، تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں کہ منی جو ہے 40 دن تک عورت کے گربھ میں نطفہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے اور ان ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المؤمنون آیت نمبر 12 اور 14 میں بھی یہ پوری تفصیل بیان کر دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اسے نطفہ بنا کر کے محفوظ جگہ میں جمع دیا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ نطفہ کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکتوں والا ہے او اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ تیسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کے وقت ہی اس سے متعلق 4 چیزیں لکھ دیتا ہے: روزی، عمل، عمر اور انجام۔ یہاں ایک سوال یہ کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ جب سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو عمل کیوں کریں؟ تو اس کا جواب 2 ٹوک لفظوں میں یہ سمجھیں کہ انسان کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، لیکن اسے بتایا نہیں گیا ہے کہ کیا لکھا گیا ہے، اور انسان کو مجبور محض نہیں رکھا گیا، انسان کو مجبور نہیں کیا گیا ہے، بلکہ انسان کو عقل دی گئی، انبیاء کو بھیجا گیا، صحیح اور غلط کی تمیز دی گئی، اور کہا گیا کہ اگر یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، وہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور اسی اختیار کی بنیاد پر اس کو انعام بھی ملے گا، اسی اختیار کی بنیاد پر اس کو سزا بھی ملے گی۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، انسان مجبور محض نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی
اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو جو ہم عمل کرتے ہیں اسی کے نتیجے میں ہمیں انجام بھی ملتا ہے۔ اس لیے انسان مجبور نہیں ہے، آپ نے اگر اچھا عمل کیا تو اچھے عمل کے نتیجے میں جنت میں جائیں گے، برا عمل کیا تو برے عمل کے نتیجے میں جہنم میں جائیں گے۔ البتہ جو آخری نتیجہ تھا اس نتیجہ کو اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ جس سے انسان کو پیدا کیا اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، لیکن اس کو انعام جو ملا، اس کو سزا جو ملی، اس کے عمل کی بنیاد پر ملی۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا اپنے علم کی بنیاد پر لکھا ہے، اور بتایا بھی نہیں کہ کیا لکھا۔ جیسے ایک انجینئر ہوتا ہے، وہ گھر بننے سے پہلے گھر کتنے سال تک رہے گا اس کی مدت بتا دیتا ہے، کتنی لاگت ہونے والی ہے بتا دیتا ہے۔ ایک کی دوسری مثال لیجئے کہ ایک کلاس میں ایک بچہ ہے جو سست ہے اور ایک بچہ ہے جو چست ہے، ایک بچہ ہے جو محنتی ہے، دوسرا بچہ ہے جو کوتاہی کرتا ہے۔ ٹیچر کہہ دیتا ہے کہ یہ بچہ پاس کر جائے گا، یہ بچہ فیل کر جائے گا۔ اگر پاس کرنے والا بچہ کہے کہ ٹیچر نے کہا تھا اس لیے پاس ہوا، اور فیل کرنے والا بچہ کہے کہ ٹیچر نے کہا تھا اس لیے فیل کیا، تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی، بلکہ پاس اس لیے ہوا بچہ اس لیے کہ اس نے محنت کی تھی، فیل اس لیے ہوا بچہ اس لیے کہ اس نے کوتاہی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر لکھا ہے، لیکن انسان کو جو سزا ملے گی اس کے عمل کی بنیاد پر ملے گی، انسان کو جو انعام ملے گا اس کے اپنے عمل کی بنیاد پر ملنے والا ہے، کیونکہ انسان مجبور محض نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔